موضوع الدرس فی قصة الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم سیدنا ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام وغیرہم وما فیہا من العبر والحکم سورۃ مریم تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، قوم کو بھی چھوڑ دیا، سب اللہ کے لیے آپ نے چھوڑ کے ہجرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بدلہ دیا کہ ان چھوڑنے والوں سے زیادہ بہتر چیزیں عطا فرما دیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب بھی عطا فرمایا، یعنی حضرت اسحاق بھی نبی اور حضرت یعقوب بھی نبی۔ کما قال فی الآیۃ الاخری ویعقوب نافلہ وقال ومن وراء اسحاق یعقوب ولا خلاف ان اسحاق والد یعقوب۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں۔ وهو نص القرآن في سورة البقرة إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي۔ جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم کیا عقیدہ رکھو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، کہ ہم جو ہمارے ابا کا معبود ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ وَهَذَا إِنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ جَعَلْنَا لَهُ نَسْلًا وَعَقَبًا أَنْبِيَاءَ أَقَرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ فِي حَيَاتِهِ۔ اللہ نے جب ان کافروں اور مشرکوں کو چھوڑا تو اس کے بدلے میں اللہ نے انبیاء عطا فرمائے جن سے وہ اپنی آنکھوں کو اپنی زندگی میں ٹھنڈا کریں۔ وَلِهَذَا وَقَالَ كُلًّا جعلنا نبيا فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكره ولده يوسف فإنه نبي أيضا۔ کہ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت نہ ملی ہوتی حضرت ابراہیم کے زندگی میں تو پھر اس پر اقتصاد نہ فرماتے، پھر حضرت یوسف کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ أَيْضًا، یوسف بھی تو نبی ہیں اور وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المتفق علی صحیحتہ، صحیح حدیث ہے جو متفق علیہ ہے۔ حین سئل عن خیر الناس، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر لوگوں میں کون بہتر ہے، آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ
آپ نے فرمایا سب سے بہتر حضرت یعقوب ہیں، وہ بھی نبی، آپ کے ابا حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی، اور ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی۔ وفی اللفظ الاخر ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ عزت والے شان والے کون؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب حضرت اسحاق یہ سب نبی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ قال علی ابن ابی طلحہ باثنی یعنی الثناء الحسن، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو یہ مقام بھی عطا فرمایا اور ان کے ذکر کو بھی ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ وقضا قال السدی ومالک بن انس وقال ابن جریر انما قال علی لأن جميع الملل والادیان یثنون علیہم ویمدحونہم صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ علی اس لیے کہا کیونکہ جتنی بھی ملتیں اس وقت موجود تھیں وہ سب کے سب ان کی مدح بھی کرتے تھے، ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ان پہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لما ذکر تعالی ابراہیم الخلیل واسنا علیہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور ان کی مدح فرمائی، عطف ذکر الکلیم، اس پر عطف کیا حضرت موسیٰ کے قصے کا۔ فقال واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا، مخلصا اور مخلصا دونوں قراتیں ہیں، قرأ بعضهم بکسر اللام مخلصا من الاخلاص فی العبادت، وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ قال الثوری عن عبد العزیز بن رفیع ان النبی بابا قال قال الحواریون یا روح اللہ اخبرنا عن المخلص للہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے، حواریوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں مخلص کون ہے اللہ کے لیے؟ قال الذي يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس، وہ مخلص ہے جو اللہ کے لیے خالص عبادت کرے اور جس میں دل میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى انه كان مصطفى، اور بعد میں فرمایا مخلصا، مخلصا اگر زبر کے ساتھ ہو تو مانا جس کو اللہ نے چن لیا، مصطفیٰ مانا چنا ہوا۔ کما قال تعالی ان اصطفیتک علی الناس، میں نے چن لیا تم کو لوگوں میں۔ وکان رسولا نبیا، جمع اللہ له بین الوصفین فانه کان من المرسلین الکبار اولي العزم الخمسۃ وهم نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ومحمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی سائر الانبیاء اجمعین۔ آپ کی اللہ نے دونوں صفتیں بیان کر دی کہ آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی بھی رسول ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول ہیں تو صاحب بات ہے، پھر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور پھر آپ تو ان 5 میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل سے، یہ 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی سائر الانبیاء اجمعین۔ وقولہ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، الجانب الایمن من موسیٰ نذهب یبتغی من تلک النار جذبۃ فرآہا تلوہ۔ یہاں اللہ نے اختصار بیان فرمایا ہے، دوسری صورتوں میں تفصیل ہے کہ جب آپ حضرت شعیب سے جدا ہوئے، اپنی بیوی کو لے کے اور بکریاں لے کے چل پڑے، تو راستے میں اندھیری رات تھی اور راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو دور سے آپ کو روشنی لگی تو آپ نے بیوی سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھے، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی آگ بھی لے آؤں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں راستے بتانے والا بھی مل جائے، راستے کا بھی پتہ لگ جائے۔ اس کے بعد چلے ہیں فَقَصَدَا فَجْرَا فِي جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنْهُ،
غربیۃ عند شاطئ الوادی، جانب الایمن، دائیں طرف، مانا موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف، ورنہ پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے نا، وہ تو کسی کے دائیں بائیں نہیں ہوتا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ جانب الایمن میں تھے تو اس لیے جانب الایمن کہا گیا۔ فکلمہ اللہ تعالی وناداہ وقربہ فناجاہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یعنی بغیر واسطے کے، ورنہ اصول یہی ہے کہ جب بھی کلام ہوگا تو فرشتے کے واسطے سے ہوگا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ آپ کو کلام فرمایا بغیر کسی واسطے کے، اور پھر آپ نے تقرب قریب بھی فرمایا اور گویا کہ سرگوشی بھی فرمائی، اتنا قریب کر دیا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا قَالَ أَدْنَىٰ حَتَّىٰ سَمِعَ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ تک وہ پہنچے۔ وَهَكَذَا قَالَ مُجَاہِدُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهِمْ، یعنی صریف القلم بکتابۃ التوراۃ، قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں جہاں تورات لکھی جا رہی تھی۔ وقال اسلی وقربناہ نجیًّا قال ادخل فی السماء فکلم، اللہ نے ان کو آسمانوں میں بھی داخل کیا اور ان سے کلام بھی فرمایا۔ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ وقربناہ نجیًّا قال جاء بصدقہ، اپنے سچ کی وجہ سے وہ نجات پا گئے۔ وروى ابن ابي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابي واصل عن شعر بن حوشب عن عمرو بن وادي كرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سینا، طور سینا جو ہے اب بھی یہ دمشق اور مصر کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے، تو اسی نام سے آج بھی وہ مشہور ہے طور سینا۔ قال یا موسیٰ اذا خلقت لك قلبا شاکرا لسانا ذاکرا زوجة تعین علی الخیر فلم اخذ عنك من الخیر شیئا وان اخذ عنه هذا فلم افتح له من الخیر شیئا، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں ایسا دل دیا ہے جو شکر کرنے والا، اور ایسی زبان دی ہے جو ذکر کرنے والی، اور ایسی بیوی تمہیں دی ہے جو خیر کے کاموں میں تیری مدد کرنے والی، تو اب تم سے میں کوئی چیز نہیں رکھوں گا، ہر چیز تمہیں دے دوں گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی بھائی کے لیے، اللہ نے ہم نے اس کے بھائی کو بھی عطا کر دیا، نبوت عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں واجبنا سؤالہ وشفاعتہ فی اخیہ، ہم نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا، اس کا سوال قبول کر لیا۔ وجعلناہ نبیا، تو حضرت ہارون بھی نبی بن گئے۔ کما قال فی الآیۃ الاخری واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلوا معی ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مہربانی کر کے اس کو بھی میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ بات کو سمجھا سکیں، میں ڈرتا ہوں کہ میرے حروف سمجھ نہ آئیں تو شاید اسی بہانے سے وہ میری تکذیب کریں، جھٹلائیں۔ وقال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ وقال فارسل الی ہارون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، ولہذا قال بعض العلماء شفاعۃ فی احد شفاعۃ فی الدنیا اعظم من شفاعت موسیٰ فی ہارون ان یکون نبیا، اس لیے بعض سلف فرماتے ہیں کہ ایسی سفارش، ایسی درخواست کسی نے نہیں کی جو موسیٰ نے کی، کہ اپنے بھائی کی نبوت کا سوال کیا اور قبول ہو گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا هَارُونَ نَبِيًّا قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي عن داود عن كرمة قال ابن عباس وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهبه نبوته، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، ان نے درخواست کی، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ وقد ذکر ابن حاتم معلقا عن یعقوب وهو ابن ابراہیم الدورقی، ان سب کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔ ھذا ثناء من اللہ تعالی علی اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہم السلام
وَهُوَ وَالِدُ عَرَبِ الْحِجَازِ كُلُّهُمْ بِأَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ یہ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو حجاز کے سب کے گویا کے ابا ہیں۔ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، جو بھی وعدہ کرتے وفا کرتے، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کی بھی تعمیل کی۔ قال مجھے لم یضربہ عدت الا انجزا، اللہ نے ان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا مگر انہوں نے پورا کیا، یعنی ما التزمی باتقت بالنذر الا قام بها وفاقا، اگر آپ نے کوئی منت بانی تو اس کو بھی پورا کیا۔ وقال ابن جریر حدثني يونس قال انبانا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان سهل بن عقيل حدثه ان اسماعیل النبی علیہ السلام وعد رجلا مکانا ان یاتیہ فیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بندے کے ساتھ بات کی اور اس نے کہا جی آپ انتظار کریں میں آتا ہوں، تو آپ اس کے وعدے کے مطابق وہاں کھڑے رہے۔ فجاء ونسى الرجل فظل به اسماعیل وبعد حتى جاء رجل من الغد، پوری رات پورا دن انتظار کرتے رہے، نہیں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے تو میں انتظار کروں گا۔ فقال ما برئت من هنا قال انی نسیت قال لم اکن ابرح حتی تأتینی، انہوں نے کہا حضرت آپ سارا دن ساری رات کھڑے رہے، انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ سے کہا جو تھا کہ میں انتظار کروں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں سے گیا تو میں بات بھول گیا۔ قال لم اکن ابرح، میں نے کہا انہوں نے کہا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں آئیں گے۔ فلذلك كان صادق الوعد وقال سفيان الثوري بلغني انه اقام في ذلك المقام ينتظر حولا حتى جاءه وقال ابن شہاب بلغني انه اتخذ ذلك الموضع مسكنا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں 1 سال تک آپ انتظار کرتے رہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں انہوں نے گویا کہ اپنا ٹھکانہ ہی بنا لیا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وقد روى أبو داود في سنن وبكر بن جعفر الخلائدي في كتاب مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم تابع عبد الله بن مسعود الكريم يعني عبد الله بن شقيق النبي عن عبد الله بن أبي الهمساء قال بايعت رسول الله قبل أن يبعث فبقيت له على بقية فوعدت أن آتيه بها في مكانه ذلك قال نسيت بربي نسيت يربي ويرى والغد فاتن اليوم السابع مکانی ذالب کاریا فتح شککت علیہ۔ وہ فرماتے ہیں آپ کی بعثت سے بھی پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تو میں اچھا میں یہاں تیرا انتظار کروں گا، لیکن میں بھول گیا۔ تو اب میں جب آیا تیسرے دن آیا تو حضور وہی موجود تھے۔ آپ نے تم نے میرے ساتھ بڑی سختی کی ہے، میں انہا ہونا منذ ثلاث اندر 3 دن سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ لفظ الخلائطی وساق آثار نحوی ذالک ابو عبداللہ فی کتاب معرفت الصحابہ باسنادی عن ابراہیم الطہمان عن بدیل بن محزم تکریم بہی وقال بعض انما قیل له صادق الوعد، بات کا پکا، کیوں کہ آپ نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ مجھے ذبح کریں گے تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل نے وعدہ نبھایا، پورا صبر کیا۔ وصدق في ذلك وصدق الوعد من صفات الحمیدتی کما ان خلفه من صفات الذمیمہ، وعدے کا پورا کرنا جو ہے یہ بعض حمیدہ صفت ہے، اور وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ بڑی بری صفت ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق عملی منافق کی نشانی ہے جو ہے وہ 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ فلما كانت هذه صفات المنافقین كانت تلبس بضدها من صفات المؤمنین، اور مومن وہ ہیں جو سچی بات کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو پوری دیں۔ ولہذا اصل اللہ علی عبدہ ورسولہ اسماعیل بصدق الوعد وکذلک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد، میرے آقا بھی صادق الوعد تھے۔ ایذن لا یعد وعدا شیئا فعلوا، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو حضور نے وہ بھی پورا کیا۔ وقد اثنى على ابي العاص بن الربيع زوج ابنته زینب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، حضور نے ابی العاص بن الربیع آپ کی بیٹی زینب کے گھر والے کی بھی تعریف کی کہ اس نے میرے ساتھ بات کی، میں سچی کی،
وعدہ کیا تو پورا کیا. اس سے آپ نے کہا تھا کہ تم میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو، تو اس نے وہ وعدہ نبھایا اور اس کو مدینہ بھیج دیا. وقت اسنا ابی العاص بن حدثهم ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مسلم قال عند رسول الله عدة نردين فليأتني انجز له. آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق نے اعلان کیا کہ اگر حضور کے ذمے کسی کی کوئی چیز ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی امانت ہے، آئے میں اس کو پورا کروں. فجاء جابر بن عبد الله وقال انه قال له قد جاء مال البحرين آتيتك هكذا وهكذا وهكذا. تو حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ حضور نے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال غنیمت آ گیا نا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا. تو یہ وعدہ کیا تھا. فلما جاء مال البحرین، جب مال بحرین کا اللہ کی رحمت سے آیا حضرت صدیق کے زمانے میں، امر صدیق و جابر فقر بیدہ من المال، آپ نے فرمایا یہ مال غنیمت ہے، اس میں تم 3 مٹھیاں بھر لو. ثم امرہ بعد فضا و 500 درہم فاتاہ مثلیہا معاہا. تو اس نے جب مٹھی بھری تو اس میں 500 درہم آئے. آپ نے فرمایا اب 1000 درہم اور بھی اٹھا لو، چونکہ 3 مٹھیوں کا حضور نے وعدہ فرمایا تھا، 500 تو 1 مٹھی میں آیا ہے. وقولوا وكان رسول النبي في هذا دلالة على شرف إسماعيل أخي إسحاق لأنه إنما وصف بالنبوة فقط. اسماعیل علیہ السلام کی صفت صرف نبی آئی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی صفت نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. وقد ثبت في صحیح مسلم قال ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ولد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا. وذكر تمام الذي دل على سير ما قلناه. وقولوا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کے لیے فرماتے تھے، اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول اور پسندیدہ تھے. هذا أيضا من السماء الجميل والصفات الحميدة والخلة السديدة حيث كان صابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها لأهله. آپ خود بھی عبادت کرنے والے تھے اور اپنے اہل کو بھی عبادت کے لیے فرمایا کرتے تھے. کما قال تعالی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کرو، اسی پہ جمے رہو. وقال یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پہ اللہ کے ایسے فرشتے ہوں گے جو سخت ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا. امروہم بالمعروف ونہوا عن المنکر ولا تؤتوا حملا، اپنے گھر والوں کو بھلائی کی بات کا حکم کیا کرو، برائیوں سے روکا کرو، ایسے نہیں چھوڑ دیا کرو جو مرضی ہے کریں. فتاکلہم النار یوم القیامہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر قیامت میں جہنم کی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا. وقد جاء فی الحدیث ابی قال قاسم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی علیہ امرأتہ. آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحمت کرے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے. فإن ابت نزح فی وجہها الماء، اگر عورت اٹھنے سے تساہل کرے تو اس کے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے. رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها، اللہ اس عورت پہ رحمت کرے جو رات کو اٹھے، خود بھی تہجد پڑھے اور خاوند کو بھی جگائے. فإن ابت نزح فی وجہها الماء، اگر وہ تساہل کرے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار کے ہر حال میں اس کو جگائے. اخرجہ ابو داؤد بن ماجہ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال استيقظ الرجل من الليل وايقظ امرأته صليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله ذاکرین للہ کثیرا الذاکرات. ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ جب رات کو آدمی اٹھے اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور 2 رکعتیں نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرمائیں گے. رواہ ابو داؤد والنسائی واللفظ لہ، واللہ اعلم.